مفتی صاحب عبداللہ قطر سے، عرب میں جمعے کے دن پہلے 4 سنتوں کا ٹائم نہیں دیتے تو کب پڑھا جائے؟ ظہر کا ٹائم داخل ہوتے ہیں پر اذان، پھر فوراً خطبہ ختم ہونے پر جمعے کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اس طرح پہلے 4 سنتوں کے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ سوال اکثر ہمارے جو عرب ممالک میں، خلیجی ممالک میں ہمارے جو احباب ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ گزشتہ دنوں میں بھی عمان کے سفر پہ تھا، اس سے پہلے بھی جب عرب ملکوں میں جانا ہوا ہے تو یہ چیز وہاں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں جمعے کی سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں دیا جا رہا ہوتا۔ تو ایسی صورت میں علماء نے، ایک تو یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خیال کرے کہ اگر آپ کے وہاں مختلف مسالک کے لوگ موجود ہیں تو سب کا خیال کرتے ہوئے ایسا کوئی سسٹم بنانا چاہیے کہ سب کو اس میں کوئی ریلیکسیشن ملے اور اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ حنبلی مسلک میں جمعے کے دن، جمعے کا وقت زوال سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ عرب کے جو عام زیادہ تر ممالک ہیں وہ اس مسلک کے مطابق ہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جمعے کی نماز کی جو سنتیں ہیں پہلے والی، یہ آپ جمعے کی نماز کے بعد ادا کر لیا کریں، خطبے کے دوران سنتیں ادا نہ کریں۔ یعنی آپ پھر یہ نہ کریں کہ جمعے کی نماز سے پہلے کی سنتیں آپ خطبے کے دوران پڑھیں، خطبے کے دوران اس طرح کی نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا یہ مکروہ ہے، تو آپ وہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ مفتی صاحب عشاء کی نماز کتنی دیر تک مؤخر کر سکتے ہیں؟ محمد ارباز خان، ڈیرہ غازی خان سے۔ عشاء کی نماز جو رات کے اگر آپ 3 حصے کریں تو پہلا تہائی، پہلا 1/3 اس تک اس کو مؤخر کرنا یہ افضل ہے۔ یعنی اگر آپ کو جماعت مل رہی ہو، جماعت، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے عام طور سے مساجد میں ایسا ہوتا نہیں، مساجد میں تو جماعت ہو جاتی ہے، عشاء کی جب وقت داخل ہوتا ہے 20-25 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد اذان ہو جاتی ہے اور 15 منٹ بعد نماز ہو جاتی ہے، تو اس وقت تک تو اس کو آپ بالکل مؤخر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا 1/3 ہے اس میں بھی اس کو پڑھنا جائز ہے، یعنی اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ باقی جو رات کا آخری 1/3 ہے 1/3 اس تک اس کو مؤخر کر کے بالکل رات کے آخری وقت میں اس کو پڑھنا، یعنی سحری کا جو وقت ہوتا ہے یہ کراہت کے ساتھ یعنی جائز ہے۔ بہرحال عشاء کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا صبح صادق تک ہے، یعنی جب تک سحری بند ہوتی ہے، فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اس وقت تک عشاء کا وقت ہے، لیکن پہلی 2/3 تک اس کو پڑھ سکتے ہیں بلا کراہت، اور جو دوسری آخری 1/3 ہے اس میں پھر اس کو اس حد تک مؤخر کرنا یہ پھر مکروہ ہے۔ سید قریش دبئی یو اے ای سے پوچھتے ہیں، امام ایک ایسی صورت پڑھ رہا ہو جس میں 3 آیات یا کم پڑھی ہوں، کسی وجہ سے مقتدی کو آگے کر لیا، مقتدی امامت کرنے لگا، اس کو وہ صورت یاد نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ رکوع میں جائے گا یا دوسری صورت شروع کرے گا؟ رہنمائی فرمائیں۔ اگر فرض قرات اس نے کر لی ہے پہلے امام نے تو یہ رکوع میں جا سکتا ہے، لیکن اگر فرض قرات نہیں کی تو پھر یہ کہیں سے بھی صورت پڑھ لے، کہیں سے بھی تلاوت کر لے اور فرض قرات مکمل کر کے پھر وہ رکوع میں جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، سال گزرنے کے بعد اس عورت نے دوسرا نکاح کیا اور دوسرے خاوند نے صرف 1 رات بغیر ہم بستری گزاری، صبح کو پھر دوسرے خاوند نے طلاق دی، عورت نے عدت پوری کر کے پہلے خاوند سے نکاح کیا ہے، 2.5 سال گزرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ دوسرے خاوند نے جماع نہیں کیا تھا، اب پہلے مرد کا نکاح جو حلالہ کے بعد ہوا ہے وہ نکاح باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ سائل عبدالغفار، ٹنڈو جام۔ دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں اگر 3 طلاقیں دے دی تھیں اور 3 طلاقوں کے بعد یہ دوسری جگہ اس نے نکاح کیا ہے اور اس میں جماع نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں پہلے شوہر کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی، تو پہلے شوہر سے جو نکاح ہوا یہ نکاح ٹھیک نہیں تھا، اس لیے کہ حدیث شریف میں اس کی صراحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ تذوقی من عسیلتہ ویذوق ہوا من عسیلتک، کہ جب تک جماع نہ ہو جائے اس وقت تک میاں بیوی دوبارہ ان کا نکاح ایک دوسرے کے ساتھ حلال نہیں ہو سکتا، لہٰذا پہلے شوہر کے ساتھ ان کا جو نکاح ہوا یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ سید فیضان مارول سے سوال ہے، جس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہو وہ امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد ثنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد امام وہ ثنا نہیں پڑے گا، ثنا وہ اس وقت پڑے گا جب وہ اپنی اگلی رکعت کے لیے جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا اس وقت ثنا پڑے گا اور پھر اپنی نماز آگے مکمل کرے گا۔